بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم مزید بات کرنا چاہتے ہیں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے انداز ہر ایک عاشق کے یہاں کچھ الگ رہے۔ ہر ایک عاشق نے الگ الگ انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو منور و معطر کیا ہے۔ اور یہ مثالیں صرف علماء میں نہیں ملتی، صرف بڑے بڑے صوفیاء میں نہیں ملتی، یہ مثالیں صرف عورتوں میں نہیں ملتی، یہ اس کی مثالیں صرف مردوں میں نہیں ملتی، اس کی مثالیں صرف بچوں میں نہیں ملتی، اس کی مثالیں صرف مسلمانوں میں نہیں ملتی، بلکہ اس کی مثالیں کائنات کے ذرے ذرے میں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے جلوے کائنات میں ہر سو آپ کو محسوس ہوں گے۔ اور صرف آج کے دور میں نہیں، بلکہ ہر دور میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جلوے دیکھنے کو مل جائیں گے، چاہے وہ آپ ماضی قریب کی بات کریں یا بعید کی، آپ حال کی بات کریں یا پھر مستقبل کی۔ یعنی مستقبل کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپنے والے آپ کو مستقبل میں بھی نظر آئیں گے۔ یعنی زمین کا یہ گویا کہ چٹیل میدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دم بھرنے والوں سے نہ پہلے کبھی خالی ہوا ہے، نہ آج خالی ہے، اور نہ کبھی بھی خالی ہوگا۔ اور یقیناً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے اگر نکل جائے گی تو پھر چونکہ وہ اللہ کی محبت پر بھی قائم نہیں رہ سکیں گے، اور پھر اللہ کی محبت جب قائم نہیں رہے گی تو جب اللہ کا نام، اللہ کا دھیان باقی نہیں رہے گا تو پھر یہ کائنات بھی مٹ جائے گی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی دراصل روح جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کائنات کی روح ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کائنات کا وجود باقی ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر بایمانہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو بایمانہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عشق نہیں ہے تو پھر کائنات کا وجود بھی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو پوری قوت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اس طرح سے اپنے دل میں سجائیے، اپنے دل میں بسائیے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا حق ہے اپنے دل میں سجانے اور بسانے کا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر یہاں ہم اپنے معاشرے کے اندر کسی کو اگر کہیں بطور خاص، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دینداری سے کہیں بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، حالانکہ دیندار تو آپ کو لاکھوں میں سے ڈھونڈنا پڑے گا آج کے وقت میں، خصوصاً ہمارے معاشرے میں ہزاروں سینکڑوں میں سے نہیں، آپ کو لاکھوں میں سے ڈھونڈنا پڑے گا کوئی دیندار،
اللہ معاف کرے، دینداری تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ لیکن چلیے جس بھی درجے میں ہے، اگر دینداری کی بات کی جائے تو یہ تو عنوان ہی بہت عظیم ہے، یہ تو عنوان ہی بہت عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات اگر آج ہم اپنے معاشرے میں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور تھی، ہم کہاں ان کے طریقے کو فالو کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی سماج کو بھی تو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے میاں فرض ہی پورے نہیں ہو رہے، سنت کیسے؟ یہ سمجھ لیجئے یہ گمراہی کے جملے ہیں، یہ گمراہی کے جملے ہیں۔ عاشق کے جملے ایسے نہیں ہوتے، عاشق کے جملے ایسے نہیں ہوتے، یہ گمراہی کے جملے ہیں۔ جنہوں نے سنت کو چھوڑنے یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو فراموش کرنے کے لیے حیل و حوالے تلاش کر رکھے ہیں۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر ان حیل و حوالوں سے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے میں رنگ جائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر نثار ہونے کے لیے، اداؤں پر نثار ہونے کے لیے بہانے تلاش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کے بہانے نہ تلاش کیجیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر نثار ہونے کے بہانے تلاش کیجیے کہ کیسے ایسا موقع مل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، جن سنتوں کو ہم پہلے سے نہیں بھی جان رہے تھے، ان سنتوں کو جاننے اور ان کے مطابق گزارنے کا موقع مل جائے۔ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا موقع مل جائے۔ اس سے میری مراد ہے کہ جس مصروفیت میں ہم ہیں، جہاں نہیں بھیجی جا سک رہی درود اور سلام اگر بائی دی وے، تو پھر اس مصروفیت سے کیسے جان چھوٹے کہ ہم فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم الشان پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لیں۔ اس کے لیے ہماری روح تڑپ رہی ہو۔ اس کے لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم درود شریف جیسے تحفے کو بھی اپنی دنیاوی اغراض کے لیے پڑھتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ والا کام ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ سچ پوچھئے، درود شریف کی برکت سے خیر کام تو ہو کر رہیں گے انشاءاللہ، چاہے جلدی ہو یا دیر، وہ ایک الگ مسئلہ رہا، لیکن درود شریف کا حق تو یہ تھا کہ درود شریف کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کی تلاش میں پڑھتے، حق تو یہ تھا۔ لیکن ہم نے درود شریف کے تحفے کو بھی اپنی دنیا ہی کو بنانے کے لیے مخصوص کر دیا۔ کام نہیں ہے، درود شریف پڑھیں گے کام ہو جائے گا۔ شادی کرنی ہے، درود شریف پڑھیں گے شادی ہو جائے گی۔ فلاں مسئلہ ہے، درود شریف پڑھیں گے فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھو یہ کام تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ دعا بھی کریں، درود شریف پڑھ کر ان کی دعا بھی کریں، لیکن درود شریف پڑھنے کا پہلا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے۔ باقی جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو دوسرے نمبر پر رکھیے، اور دل عاشقانہ کے ساتھ، دل عاشقانہ کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ ہر سنت کو عاشقوں کی طرح سے پورا کیجیے۔ جیسے عاشق اگر ایک سنت چھوٹ جائے تو اس کو سمجھیے جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ عاشق کا یہ ہوتا ہے۔ اب رہ گئی یہ والی بات کہ جی یہاں ماحول نہیں سنت کا اور وہاں ماحول نہیں سنت کا، اور یہاں تو سب ایسے اور یہاں تو سب ویسے، اور ہم یہاں کیسے سنت ادا کریں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رعب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رعب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تاثیر ہے۔ اگر کسی جگہ پر آپ
ایسے ماحول میں سنت کو عمل کریں گے جہاں اس کا ماحول نہیں ہے، تو پھر آپ یقین جانیے اللہ نے چاہا آپ کے ذریعے وہاں سنت اپنا رنگ دکھائے گی۔ ایک موقع سے کچھ دن پرانی بات ہوئی، ایک تقریب میں میرا جانا ہوا بہت سالوں پہلے۔ اب وہاں میں نے دیکھا وہاں کھانے کا جو نظام تھا وہ اس طرح سے تھا کہ بس یہاں سے لو اور کہیں بھی کھڑے ہو کر کھا لو۔ جیسے کچھ کرسیاں وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں، وہاں پر وہ کرسیاں بھی نہیں تھیں، تو گویا کہ ایک ہی آپشن ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا ہے۔ ہمارا سیدھا رول یہ ہے، ہم کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گے چاہے کھانا نہ ہو، ہم اپنے گھر جا کر کھا لیں گے انشاءاللہ، یہاں ہم کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گے۔ لیکن ایک گھاس کا میدان تھا، بڑا صاف ستھرا میدان، لان ٹائپ۔ میں اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر اور اس میدان میں بیٹھ گیا گھاس کے اوپر، اور میں بیٹھنے والا پہلا شخص تھا، اور میں اپنے نیچے کو سر کر کے میں نے دیکھا بھی نہیں کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے اور کون مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، کون مجھے اچھا سمجھ رہا ہے کون مجھے برا سمجھ رہا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پورا کھانا کھانے کے درمیان میں نے سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں مجھے کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، بس میں اپنا کھانا کھاتا رہا۔ اور جب میرا کھانا ختم ہوا اس کے بعد جو میں نے اوپر کو دیکھا تو آپ کو تعجب ہوگا، اس میدان میں کتنے سارے لوگ اسی طرح سے اپنی پلیٹس کو لے کر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے جس طرح سے میں کھا رہا تھا۔ اب مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ یہاں تو لوگوں کو بیٹھ کر کھانا ہی نہیں تھا، لوگ مجبوراً کھڑے ہو کر کھانا کھاتے، لیکن الحمدللہ میں نے اگر شروعات کی تو اللہ کے فضل سے یہاں پر سنت زندہ ہو گئی، کتنے سارے لوگوں کی سنت کی بنیاد پڑی۔ مجھے اپنے میں نے جو بیٹھ کر کھایا اس کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات کی خوشی ہوئی کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بیٹھ کر کھایا، الحمدللہ۔ تو عزیزوں، خلاف ماحول میں سنت کو ادا کرو۔ جہاں ماحول ہے وہاں تو آدمی کر ہی لیتا ہے، لیکن خلاف ماحول میں سنت کو اختیار کرو، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اور یہ دو چیزیں ہیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف کی والہانہ کثرت، ان دونوں چیزوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے عاشق گمنام نہیں رہتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق گمنام نہیں رہتے۔ جس شہرت اور جس مقبولیت کی تلاش میں ہو، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ درود شریف اور سنت میں چھپی ہوئی ہے۔ کسی کو نہیں نظر آتی تو اختیار کر کے دیکھو، مل جائے گی انشاءاللہ۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، شہرت مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ شہرت مقصد اگر ہے تو پھر یہ افسوس کی بات ہے، اللہ حفاظت رکھے۔ شہرت مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں شہرت کی کوئی ویلیو ہوتی تو میں بہت خوبصورت سا اسٹوڈیو بنا کر، بڑا عالی شان سا یہ اور وہ اور سارے کر و فر بنا کر اور بڑی عالی شان کلپس بنایا کرتا، لیکن میں تو بہت سیدھا سادے سے اس جگہ کو میں نے سیدھا سادہ سے ضروری درجے میں بس سجایا ہے، اور وہ بھی کیا سجایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ مجھے بس اس کی پرواہ ہے کہ آپ بس سن لیجئے، دیکھ لیجئے اور آ جائیے۔ جس پیغام کو ہم دینا چاہتے ہیں اس پیغام پر آپ بس آ جائیے، آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے اس پیغام پر آ جائے۔ قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
بھیجا جانے والا درود اور سلام کا آپ کا عمل آپ کو چاند اور سورج کی طرح سے قیمتی بنا کر چھوڑے گا۔ آپ یقین جانیے، جس طرح سے چاند اور سورج کے بغیر کائنات کا ظاہری وجود نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے درود شریف کے بغیر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی کائنات کا وجود نہیں رہ سکتا۔ میری بات کو سمجھا کرو، میری بات کو سمجھا کرو۔ کیا بتاؤں، میری بات کو لوگ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، اور جو سنتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو کم تعداد والے دیکھتے اور سنتے ہیں ان میں لوگ سمجھتے نہیں، اور جو سمجھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ میرے عزیز دوست، خدا را سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچان بناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اپنا مشغلہ بناؤ۔ کوئی وقت نہ چھوٹ جائے جس میں درود اور سلام نہ ہو، کوئی سنت ایسی نہ رہ جائے جس کا اظہار آپ کے عمل میں نہ ہوتا ہو۔ آپ کے عمل کا نور ہے سنت، آپ کے عمل کی تاثیر ہے سنت، آپ کے عمل کا وزن ہے سنت، آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے سنت۔ آپ سمجھ لیجئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک یہ گمراہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت رکھے، مجھے بھی سنتوں والا بنائے، اللہ آپ کو بھی سنتوں والا بنائے، مجھے بھی درود شریف پر مرنے مٹنے والا بنائے، اللہ آپ کو بھی یہ نعمت اور سعادت عطا فرمائے۔ میں درود شریف کی تبلیغ حکم کی اطاعت میں کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے ہاتھ اور پیر بن جائیں، ہمارے یعنی معاون بن جائیں ہر طرح سے، اور ہمارے چینل کو بھی جوائن اور تھینکس وغیرہ کے بٹن پر پریس کر کے ہمارے چینل کے بھی آپ کو معاون بننا چاہیے، تاکہ اللہ کی فضل سے اس کی ضرورتوں کی کفالت ہوتی رہے اور یہ سفر ہمارے لیے بھی آسان بن جائے۔ جزاک اللہ شکراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔